Assalamu alaikum, this is Salim Bukhari show and I'm your host Saira Masood. I hope you all are doing well. दोहा में जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे उसके हवाले से मुस्बत पेशरफ्त की खबरें तो सामने आ रही हैं, मगर हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल ईरान ने MOU की पाँच शिकों पर अमल दरामद की शर्त रख दी है। ये 5 शिकें कौन सी हैं, कितनी अहम साबित हो सकती हैं मौजूदा सूरत हाल में, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ सेंटकॉम ने 12 मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के फ़ौजी सरबराहान के साथ एक सिक्योरिटी इजलास मुनक्किद किया है। ये खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल में किस तरफ इशारा करता है, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज के दरमियान कुछ लफ्जी गोलाबारी जो है वो हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से NFC की तकसीम के हवाले से जो फार्मूला है उसमें तब्दीली का मुतालबा किया है, तो ये तब्दीली होनी चाहिए, होगी या नहीं, इस पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम से आप जी। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, पहले तो इस हवाले से काफ़ी इबाम मौजूद था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अब फाइनली जो सालिस हैं यानी पाकिस्तान और कतर, उनकी जानिब से खबरें आ रही हैं कि पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है। एटलीस्ट इस बात पर एग्री कर लिया गया है कि मुस्तकबिल में या आयतुल्लाह ख़amenei के जनाजे की जो रसूमात हैं उसके बाद जो है वो प्रॉपर्ली मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई इसमें दो राय नहीं है कि दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे थे और जो फिर उसके बाद आपको पता है जो उसकी नई मंजिल थी वो पहले स्विट्ज़रलैंड के शहर वो था और फिर उसके बाद वो एक दूसरी जगह मुंतकिल हो गई थी जो एक टूरिंग रिजॉर्ट है। अब ये चूँकि जंग का आगाज़ तकरीबन एक दफ़ा फिर हो चला था, इसलिए दोनों ही साइड्स ने यानी ईरान और अमेरिका ने तय किया कि दोहा में बैठ के मिल लेते हैं और मिल के बात कर लेते हैं कि सूरत हाल कहाँ फंसी हुई है। मुझे ये लगता है कि कतर की और पाकिस्तान की अनथक कोशिशों के बाद ये मुज़ाकरात जो है ये बैक ऑन ट्रैक तो आ गए हैं, ठीक है, लेकिन ये आगे कामयाबी से बढ़ के कोई नतीजा खेज साबित होंगे कि नहीं होंगे, इसके ऊपर सवालिया निशान अभी मौजूद है। ये मैंने क्यों कहा है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक स्पॉइलर का हम जिक्र करते रहते हैं, वो हर लम्हा इस तगोदो में है कि किसी तरीके से ये जंग जारी रहे, क्योंकि उसकी अपनी सर्वाइवल जो है इस जंग के जारी रहने में है जी। इसलिए वो कोई बात हम सुने ट्रंप के मुंह से, कोई सुने रूबियो के मुंह से, पीट हेगसेथ के मुंह से, वो सारा कुछ जो है वो कर्टसी दैट एप्स्टीन तोता जो है वो वहीं से चलती है बात नेतन्याहू से और अल्टीमेटली सारी सूरत हाल को ख़राब कर देती है। ये दोहा में जो मुज़ाकरात थे ये क्यों हुए जी? एक तो ये कि अमेरिका ने वायलेशन करते हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ईरान के कुछ जनूबी इलाकों के ऊपर हमला कर दिया। उसके जवाब में ईरान भी खामोश नहीं बैठा, उन्होंने भी जवाब गज़ल खूब पेश किया और बहरीन और कुवैत में जो अमेरिकी अड्डे हैं उनकी ऐसी बैंड बजाई है जो अमेरिकी काफ़ी देर तक याद रखेंगे। अब क्या होने जा रहा है, तय ये हुआ है अभी वक्ती तौर के ऊपर कि चूँकि अगले 5-6 दिन जो है वो ईरान में ताज़ियत परवेल करेगी, चूँकि उनका फ्यूनरल भी है और उनकी तदफीन भी है। जो रहबर इनकलाब कह लें, अभी रहबर इनकलाब तो आयतुल्लाह ख़amenei थे, जो रहबर आला थे आयतुल्लाह ख़amenei, उनकी तदफीन और उसमें पाकिस्तान से भी आपको मालूम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वहाँ शिरकत के लिए। इसी तरीके से कोई 30 के करीब ममालिक के जो हेड ऑफ़ स्टेट, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं और कोई 90 के करीब इंटरनेशनल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके वफूद जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे अपनी अपनी जमातों को। तो ये तय पाया है कि फ़िलहाल हॉस्टिलिटी रोक दी जाए और मुज़ाकरात का सिलसिला फिर नए सिरे से ये ख़amenei जो इनका जनाजा है और जो इनका फ्यूनरल है, इनकी तदफीन के बाद बाकी का अमल शुरू होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान ने ये मुतालबा पुरजोर तरीके से सामने रखा है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की 5 बुनियादी शराइत पर या शिकों पर अमल नहीं होगा तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। बुखारी साहब, ईरान ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिनाई किया क्यों इस बात को कि हम तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे? ईरान कैटेगोरिकली डिनाई करता रहा, तो इसके पीछे क्या, जैसे JD वैंस ने कहा था, वाकई ही ये मुज़ाकरात की एक जो है वो एक टैक्टिक थी? नहीं, कोई टैक्टिक्स नहीं थे। आपको मालूम है कि लेबनान के अंदर जंगबंदी नहीं हुई है, लेबनान के अंदर इसराइल अपनी हठधर्मी पर कायम है, पहली शिक है, इसीलिए तो वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि पहली 5 शिकों पर तो आपके अच्छे भी अमल करेंगे अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। लेबनान में गड़बड़ जारी है,
लेबनान के काफ़ी बड़े इलाके के ऊपर इसराइल का कब्ज़ा है। आप देखिए, हमने इन खुली आंखों से देखा कि गज़ा के ऊपर किस तरह उसने कब्ज़ा किया है। अब वो डिटाई से दावा करते हैं कि 70% ऑफ गज़ा जो है वो मेरे कब्ज़े में है। भाई आप हैं कौन? आप होते कौन है किसी इंडिपेंडेंट टेरिटरी के ऊपर जाके कब्ज़ा करने वाले? तो यही हरकत उन्होंने की है लेबनान के साथ, जो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है और किसी सूरत में भी नहीं होगी। एक तो वो ये चाहते हैं कि लेबनान के ऊपर फिल फॉर उसी तरह जंगबंदी पर अमल हो जिस तरह बाकी के हिस्सों में हो रहा है। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ईरानी असासों की जो मुंतकली है, इसका अमल तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए। ये हमसे वादा किया गया था कि 6-6 अरब डॉलर्स की 2 किस्तों में जो वो हमारा असासे कतर में पड़े हुए हैं वो हमें मुंतकिल कर दिए जाएंगे। अब उसमें पंगे शुरू हैं। हाँ जी। और उसमें ऐसे ऐसे घटिया पंगे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि अब 6-6 बिलियन डॉलर की बजाय हम 3-3 बिलियन डॉलर की किस्तें देंगे, और दूसरी बात ये कि हम पैसे नहीं देंगे आपको, आप इन पैसों की हमारी ज़रिए इजनास खरीद लें। ये अमेरिका एक इंतहाई घटिया, कमीना और जलील किस्म का बिजनेसमैन है। हम भुगत चुके हैं ना ये। हमने उनसे 10 या 12 F-16 के पैसे दिए उनको कि भाई ये हमें जहाज़ दे दे। फिर इंडिया के कहने के ऊपर और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की मुखालफत में उन्होंने हम पर लगा दिया बैन, हम पर लगा दी सैंक्शंस। अच्छा, हमने कहा जी लगा दिया हमने सैंक्शन, बड़ा ठीक किया, साढ़े पैसे तो दे दो। जवाब क्या आया? जवाब ये आया कि जी आपको हम कैश नहीं दे सकते वापस, आप जो हमारी गंदम होती है वो खरीद लें, और गंदम भी वो जो इजाफी होती है जिसको हर साल अमेरिका जलाता है आग लगा के। तो ये इनके घटिया बिजनेसमैन होने की आपको एक बदतरीन मिसाल मैंने दी है। हाँ, जो हमने एज पाकिस्तानी भुगती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ईरान ने NPT की पाबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी है, ऐसा कहना है जो मुज़ाकरतकार हैं वहाँ पर, और वे कहते हैं कि IAEA के साथ और उसके इंस्पेक्टर्स के साथ ताउन की भी उन्होंने तस्दीक कर दी है कि हम ताउन करेंगे। ये वहाँ के मुज़ाकरतकारों का कहना है, लेकिन जो कलीबाफ हैं, जो चीफ नेगोशिएटर्स हैं, जो सबसे बड़े लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि IAEA को जौहरी तनसीबात तक रसाई देने की बात की मैं तरदीद करता हूँ। हमने कोई उनको एक्सेस नहीं दी। किसी भी बमबारी में मुतासर होने वाली जौहरी तनसीबात के इलाके के दौरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी बुनियादी 2 वजह है ना, हमें समझ लेनी चाहिए ना। वाई वुड ईरान अलाउ दीज इंस्पेक्टर्स टू नो वेयर दीज साइट्स आर? अभी तक तो सारा इबाम है ना। अमेरिका का दावा है ना कि मैंने वो सारी तबाह कर दी हैं। कुछ इतलात ये भी हैं कि ईरान ने खुद उनके जो कुछ दरवाजे थे जहाँ से एंट्री होती थी उस पर बमबारी करके उनको बंद कर दिया। लेकिन साथ ही साथ मुझे ईरान की लीडरशिप के वो बयानात भी याद हैं कि हमारी अफसूदा यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और जो हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर तनसीबात हैं वो भी महफूज हैं। याद होना चाहिए ना आपको, हम अपने प्रोग्राम में बताते रहे ना ये। तो कहने का मतलब ये है कि उनको ये इजाज़त दी जाए कि वो जाके आइडेंटिफाई करें कहाँ कहाँ है ये, फिर वहाँ चिपें रखाएं जिस तरह से पहले हुआ। जो ईरान की लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया है वो ये इसी तरह से तो किया गया है। वहाँ जो विजिटर्स थे उन्होंने वहाँ चिपें रखी और वो टारगेट हो गए, और 100% टारगेट हुए कि उनके बेडरूम में जहाँ में वो सोए थे। मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, हानिया की जो यानी शहादत हुई थी ईरान के इलाके में जहाँ वो मेहमान के तौर पर ठहरे हुए थे। हैविंग सेड दैट, दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि हम इस बात पर कि हम ये आपकी ज़रिए इजनास खरीदें या ना खरीदें, ये हम गौर करेंगे जब हमें ये असासे आप मुंतकिल कर देंगे। और शर्त बुनियादी ये होगी कि अगर वो मार्केट में सस्ते हैं कंपैरेटिवली तब हम लेंगे, वरना हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कोई। अब ये बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो लॉजिकली ये उनके सारे मुतालबात जायज़ हैं, क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखे हुए हैं वाज़े तौर के ऊपर, कोई इबहाम नहीं है उसमें। ठीक है, प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं एक ब्रेक से वापस आकर यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ईरान ने पहले बहुत क्लियरली कहा था कि मुंजमद असासों से कोई अमरीकी प्रोडक्ट्स या हम नहीं ये खरीद रहे, उनके ज़रिए मसनूआत जो है हम नहीं खरीद रहे, ये ईरान के पैसे हैं, आप हमें मुंतकिल करेंगे, हम अपनी बुनियादी ज़रूरियत की जो मर्जी चीज़ जो है वो से लें। लेकिन अब आपको नहीं लग रहा कि ईरान अपने उस स्टांस से कंसीड कर रहा है, या एटलीस्ट अमेरिका को? देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है,
یہ ایسا ہوتا ہے جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں نا اتنی گمبھیر صورتحال کے اوپر, تو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے ضرور. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایرانین ول ریڈیکلی ڈپارٹ فرام وٹ دے ہیو اسٹیٹڈ, لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا اوکے ہم غور کریں گے, ہم مارکیٹ سٹڈی کریں گے, اگر آپ ہمیں سستی دے رہے ہوں گے تو ہم لے لیں گے آپ سے, مگر پیسے سانو پہلے دیو ساڑھے واپس. تو کنسیڈ کرنے کا نہیں ہے کہیں. ہاں بالکل بخاری صاحب, اور جو اندرونی ذرائع ہیں جو اویئر ہیں کہ مذاکرات کے اندر کیا بات ہوئی ہے, وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایران اس بات پر یہ ایگری ہوا ہے دونوں ایران اور امریکہ کے درمیان کہ رقم نہیں ملے گی نقد, صرف امریکہ جو ہے وہ اس کے بدلے میں, ان رقوم کے بدلے میں اپنی فارم پروڈکٹس. ایران اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے کہ آپ ہمیں پہلے ہماری رقم واپس کریں, پھر ہم مارکیٹ کو اسٹڈی کر کے دیکھیں گے, اگر آپ سستا بیچ رہے ہیں سودا تو آپ سے لے لیں گے. یہی اسی بات کے اوپر تو پھنسی ہوئی ہے صورتحال. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور منفی پروپیگنڈا جو ویسٹرن میڈیا کی طرف سے کیا گیا, جو امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے متعدد اہلکاروں کی طرف سے کیا گیا, کہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے یہ غالباً مجتبی خامنائی جو اس وقت یعنی سپریم کمانڈر ہیں ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے. اس کی بہت کیٹیگوریکلی انہوں نے تردید کر دی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے ان کی ریزرویشن ضرور ہیں اس پر, کچھ چیزوں سے وہ مطمئن نہیں تھے, لیکن یہ مسعود پشکیان کہہ رہے ہیں اگر وہ کہتے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے تو مذاکرات نہیں ہوتے. مطلب ہے یہ بات کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے کہ ریٹ آف دا رہبر اعلیٰ ابھی تک اسی طرح سے انٹیکٹ ہے. لیکن بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم لیڈر کے موقف کے بعد یا ان کے بیان کے بعد ایک بحث چھڑ گئی ہے, تو اٹ از اے سافٹر وے آف سیئنگ کہ ان کے بعد ایک کانٹراڈکشن جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, عوام ڈیوائیڈڈ ہے. جیسا میں نے کہا آپ سے, دس از ویسٹرن پروپیگنڈا, دس از ناٹ دا گراؤنڈ سچویشن. گراؤنڈ سچویشن آج نہیں, 5 ہفتے پہلے ایران کی طرف سے آفیشلی اسٹیٹ کر دی گئی تھی کہ رہبر نے منظوری دے دی ہے اس کی, باوجود اس کے کہ کچھ شکوں پر ان کی ریزرویشنز تھی. یہ بات تو ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا. اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ ایران میں بڑی ڈویژن ہے. لیکن بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی, 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ باقر کلیباف صاحب کا ایک انٹرویو بھی جو ہے وہ ایرانی میڈیا پر, سرکاری میڈیا پر اس طرح سے نشر نہیں ہوا, جس کے بعد ان کی ٹیم نے کافی زیادہ اس کے اوپر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا کہ ان کا انٹرویو جو ہے آن ایئر نہیں کیا گیا, بیچ میں روک دیا گیا ابرپٹلی. دیکھیے یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ ہم نے بائی کیا ہے ویسٹرن پروپیگنڈا جو ایران کے باہر ہو رہا ہے. ایران کے اندر کسی ذمہ دار شخص کا اس حوالے سے کوئی بیان آپ مجھے ریفر کریں گی؟ یہ سب کچھ باہر کہا جا رہا ہے ایرانین سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ جو رجیم چینج کا خواب تھا ٹرمپ کا یا ٹرمپ کے حواریوں کا, وہ نہیں پورا ہوا. بالکل ٹھیک ہے, رجیم از اسٹل انٹیکٹ. دوسری بات یہ کہ آپ نے اور حوالہ دیا تھا, اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ یہ جو سینٹر کام جو ہے یہ 12 ممالک کو لے کے جو مذاکرات کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی عجیب و غریب قسم کی مثال ہے کہ جی وہ فلاں نے یہ کیا بہت برا ہوا, اس نے کہا اس کے بعد اس نے یہ کیا, اس نے کہا یہ اور بھی برا ہوا. یعنی جنگ میں اگر ان خلیجی ریاستوں نے سبق نہیں سیکھا تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ فٹے منہ. آپ مجھے بتائیں میں کیا کہوں ان سے, او بھائی آپ کے اوپر اٹیک کیا ایران نے, امریکہ جو ہے وہ اپنے چہیتے اس ناجائز اولاد کو بچانے میں لگا ہوا تھا, آپ کو اس نے مڑ کے بھی نہیں پوچھا کہ ہاؤ آر یو اور آپ کے ساتھ کیا بن رہی ہے, افیکٹ ہے یا نہیں ہے. تو پھر اب یہ دوبارہ جو گئے وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں یعنی سینٹرل کام والے کہ نہیں ہم اس دفعہ جو ہے نا ایک موقع ہمیں اور دیں. وہ ایک موقع کی تلاش میں ہیں, اور اگر یہ خلیجی ریاستیں ایک بار پھر امریکہ کی سینٹر کام, مارکو روبیو یا ٹرمپ کا وکٹم بننے جا رہی ہیں, گاڈ بلیس دیئر سولز, اس کی قیمت بھی وہی چکائیں گے. بخاری صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اجلاس اسی نوعیت کا ہے کہ ایبسولوٹلی یہی کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا اس کی آپ تفصیل اٹھا کے دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ہیں آپ کے لیے, آپ فکر نہ کریں, آئندہ آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. یہی گارنٹیز تو دی جا رہی ہیں. لیکن بخاری صاحب بات تو یہی ہے کہ کیا یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بائی کریں گی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بھائی اگر وہ ساتھ بیٹھ گئی ہیں تو یہ تو بائی کرنے والی بات ہے نا, انہیں تو جانا نہیں چاہیے تھا. جس طریقے سے اپنے ابراہم ایکارڈ کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کال پہ خاموشی اختیار کی تھی تو کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ نہیں ہم فارغ نہیں ہیں, ہم تو ابھی جنگ کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. چلے تو گئے نا وہاں, سارے وفد تو بھیج دیے نا انہوں نے, تو میں کیا کہوں اس کو, میں ماتم ہی کر سکتا ہوں نا ان کی عقل کا, مویلا کر سکتا ہوں, ویسے بھی محرم کا مہینہ ہے.
ہاں جی، تو بخاری صاحب یہ کس طرح سے ڈائنامکس کو تبدیل کر سکتا ہے کہ آپ امریکہ کی پریزنس، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یا یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ اس جنگ میں شکست کے بعد امریکہ اس خطے سے اس کی جو انفلوئنس ہے وہ کم ہو جائے گا. دیکھیے انفلوئنس تو کم ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ایران سروائیو کرنے جا رہا ہے، جو کہ مجھے یقین ہے کہ سروائیو کرے گا، لب و لہجہ دیکھیے ذرا، آپ کو میں پھر ایک مثال دیتا ہوں. عراقچی کیا کہہ رہے ہیں؟ امریکہ اپنے پالتوؤں کو لگام دے ورنہ ہم ڈال دیں گے. یہ پوزیشن آف ویکنس ہے. یہ پالتو کون ہے؟ اسرائیل. وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں نا کہ جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی قیادت یا عوام کے خلاف دھمکی یا جارحیت کا ایسا جواب دیں گے جو تاریخ یاد رکھے گی. دس از اے جنٹلمین اسپیکنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کا ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ ہم پتہ نہیں شارٹ ہم سنوانا چاہتے ہیں وہ کہ نہیں سنوانا چاہتے ہیں. جی. وہ یہ فرما رہے ہیں ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا عمل خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہی از اے لائر، ہی از اے کمپلسو لائر. آپ مجھے بتائیے، آپ یہ ایران کسی کو جوہری تنصیبات سے پاک، جوہری ہتھیاروں سے پاک اب تب کرتے ہیں جب اس کے پاس ہو. بتائیں نا مجھے. بالکل ٹھیک ہے. جب اس کے پاس ہے نہیں تو آپ یعنی یہ عمل کون سا کر رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ یہ بیوقوف بنا رہے ہیں اپنی انر کنزمپشن کے لیے، انٹرنل کنزمپشن کے لیے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ایران کے پاس نہ جوہری ہتھیار تھے، نہ ہیں، نہ ہی ان کا جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ ہے. اور پھر گاڈ سیک رہبر اعلیٰ جو تھے، جو مرحوم خامنئی، ان کا فتویٰ موجود ہے جی کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. ایرانین سوسائٹی کو جو آدمی اچھی طرح سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس فتوے کے بعد پھر یہ تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ایران بنائے گا. لیکن ایک بات مجھے کہنے دیجئے، مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اور ان کے حواریوں نے یہ بنوا کے چھوڑنا ہے. یہ میں ریکارڈ پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے چھیڑیں گا کہ میں مثال دے چکا ہوں آپ کو. یہ الٹیمیٹلی ایرانین چھیڑیں گے اس کو. ویسے آپس کی بات ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت بھی ہو رہی ہے، اسی لیے IAEA کو جو ان کے معائنہ کار ہیں ان کو محدود رکھا جا رہا ہے؟ ایٹم بم بنانے کے لیے آپ کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے افسردہ یورینیم. وہ ایران کے پاس پہلے بھی تھی، 900 kg سلنڈر کی تھی، اب بھی ہے 450 kg. جس کے پاس کیپیسٹی ہے یورینیم کو انرچ کرنے کی، وہ بادشاہ ہے، وہ جب چاہے بنا سکتا ہے. بخاری صاحب ایک اور خدشہ موجود ہے ابھی، جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ آیت اللہ خامنہئی کا فیونرل ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ تیاریاں کی گئی ہیں، بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے. تو ایران کی جو فوج ہے اس نے پہلے سے ہی اسرائیل کو اور امریکہ کو خبردار کر دیا ہے کہ اس کے دوران کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ باز رہیں گے؟ اگر انہوں نے اس دوران کو پنگا کیا تو کیا ہوگا اس خطے میں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ان کی جو ریلیجیس ریچولز ہیں، ان کا جو احترام کا یعنی جو لیول ہے اپنے رہبر انقلاب کے لیے، مرحوم کے لیے بھی اور ان کے بیٹے کے لیے بھی، اس کو کوئی بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر پولیٹیکل صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، PTI نے کشمیر الیکشنز کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فیصلہ کیوں کیا انہوں نے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے، بلکہ ان کا خیال نہیں ہے، انہوں نے اس کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز میچ کرتی ہیں ان کے اس تقاضے کو کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. ان کے لوگوں کا ذات نامزدگی سبمٹ ہونے میں پرابلم ہے، ان کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، ان کے مختلف علاقوں میں ان کی لیڈرشپ کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے. تو ان کے پاس جواز تو بے پناہ ہے. میرا خیال سے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ چونکہ لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے اور دوسری جماعتیں جو ہیں ان کا اثر و رسوخ بھی وہاں بہت زیادہ ہے، پیپل پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، انہوں نے کمپیننگ بھی بہت کی ہوئی ہے جو کہ PTI کو موقع نہیں ملا ہے. جی. تو یہ فیصلہ بہت سخت گیر فیصلہ ہے. کسی ایک اسٹیٹ کے الیکشن سے آپ وڈرا کر رہے ہیں اپنے، لیکن یہ ان کے احتجاج کو تقویت بخشے گا، یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں. کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کشمیر میں بہت آرام سے حکومت جو ہے وہ نہ قائم ہوگی اور نہ چل سکے گی، اس لیے کہ وہاں پر PTI جو ہے وہی رویہ اختیار کرے گی جو اس نے پاکستان میں کر رکھا ہے، یعنی احتجاج 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 احتجاج. ٹھیک ہے. ایک کوشش ہوئی تھی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کھڑے ہو کے یہ کہا
کہ مجھے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا وفد ملا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ قیادت کریں اور حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے کوئی ایمیکیبل حل نکال لیں. جی اس وقت وقتی طور کے اوپر حکومتی لیول کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی تھی، لیکن یہ بھی نہیں کہا تھا کسی نے کہ جی ہم مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کی کوششوں کو نہیں مانتے ہیں. لیکن خواجہ آصف نے بہت کیٹیگوریکلی اب کہا ہے کہ اگر مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال میں کوئی حل نکال سکتے ہیں تو یہ پاکستان کی حکومت کے لیے قابل قبول ہوگا. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ فار مینی ایئرس، جب تک بے نظیر بھٹو اقتدار میں تھی تب تک تو مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے جی اور چیئرمین رہے ہیں، وچ واز اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حل اس طرح سے نکل آتا ہے تو آزاد کشمیر کی صورتحال اگر پرامن رہتی ہے تو انٹرنیشنلی بھی اس کا فائدہ ہے، ورنہ ہندوستان جو ہے وہ ایک کمینے دشمن کی طرح یہاں کی صورتحال کو بھی ایکسپلائٹ کرے گا اور پوری دنیا میں وہ امیجز جائیں گے. اور خاص طور پہ جب حکومت پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو اور آڈیو کے ثبوت موجود ہیں، ہمارے پاس تصاویر ہیں ان کیمپوں کی جہاں عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے یا ان کو سرمایہ فراہم کیا جا رہا ہے یا ان کو سہولت کاری کی جا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں کشمیر جیسا سینسٹیو علاقہ جو ہے وہاں امن کو تباہ ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ آن بورڈ لے سکتی ہے عوامی نیشنل ایکشن کمیٹی کو، اگر وہ اپنے مطالبات میں نرمی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ 38 میں سے 35 تو مطالبات آلریڈی مان چکے تھے. جو سب سے بڑا مطالبہ ہے 12 سیٹوں کا، وہ پاکستان نے بھی اور آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے یہ آئینی معاملہ ہے، یہ پارلیمنٹ کے اندر امینڈمنٹ کی صورت میں طے ہو سکتا ہے. بخاری صاحب ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی انہوں نے خط تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی لکھا تھا، بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی لکھا تھا، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب اور باقی جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ جانے کی کوشش کرتے رہے مگر انہیں جانے نہیں دیا گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کو یہ رول پلے کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے جیسا میں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان زیادہ ایکسیپٹیبل ہے حکومت کے لیے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس قسم کے کانٹریکٹ میں بڑا افیکٹولی رول ادا بھی کر سکتے ہیں. ان کی بات میں وزن ہے، وہ ایک پارٹی کے سربراہ تو ہیں ہی، لیکن حکومت وقت کے ساتھ اور دا پاور دیٹ بی ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کا بڑا وسیع تجربہ ہے. لہٰذا وہ یقینی طور پر کوئی راستہ ایسا نکال سکتے ہیں جس سے یہ ٹینشن جو ہے اس میں کمی ہو یا یہ ختم ہو سکے. جی ٹھیک ہے، بالکل بخاری صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے بائیکاٹ کا، تو بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ کرنے سے یعنی الیکشن سے بائیکاٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی مین سٹریم میں مزید سکڑ جائے گی اور حالات جو ہے وہ مزید غیر مستحکم ہوں گے؟ یہ بات نہ آپ سمجھا سکتی ہیں ان کو، نہ میں سمجھا سکتا ہوں. یہ بات ان کو صرف ایک ہی بندہ سمجھا سکتا ہے جس کا نام بانی ہے. بانی کس وقت کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں، کس گھمبیر ایشو کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کی اگر میں آپ کو مثالیں دینے بیٹھوں تو اب تک تو تباہی ہوئی ہے. اس لیے کہ مذاکرات کا ایک بہت اچھا دور ہوا تھا جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے شروع کرایا تھا ایاز صادق نے. ایک راؤنڈ ہوا حکومت کے ساتھ، کامیاب ہوا، پھر دوسرا ہوا، کامیاب ہوا، پھر تیسرا ہوا، کامیاب ہوا. چوتھے کے لیے تیسرے راؤنڈ میں ایک مسودہ بن گیا تھا کہ اس کے اوپر دونوں پارٹیاں جو ہیں گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے صورتحال کو سنبھالیں گی. مگر بانی نے وہ گئے منانے اس کو منظور کرانے کے لیے، پتہ چلا انہوں نے کال آف کر دی سارے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. تو پھر ابھی جب وزیر اعظم صاحب دعوت دیتے ہیں مذاکرات کی، پھر ابھی ہم سننے میں آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان کو کہا ہے کہ آئیں مل بیٹھ کر بات کریں. تو بخاری صاحب اگر محمود اچکزئی کے پاس جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ مذاکرات کر بھی لیں گے تو پیچھے سے لگامیں کھینچ دی جائیں گی. ابھی تک کی صورتحال تو ایسی ہی ہے. تو پھر بخاری صاحب ان دعوتوں کا یہ اس پیشکش کا کیا اسی لیے تو آپ نے دیکھا نا کہ وہ محمود اچکزئی میں کچھ زیادہ انتھوسیازم نہیں ہے اس حوالے سے، کیونکہ ان کا مینڈیٹ کلیئر نہیں ہے. یہ جواز کے طور پر تو کہتے ہیں سارے پی ٹی آئی کے لیڈر کہ جی انہوں نے بانی نے اختیار ان کو دے دیا ہے، لیکن سب کو یہ کہتے ہوئے بھی پتہ ہے کہ ان میں سے کسی کی نہیں چلنی، ہونا وہی ہے جو بانی نے چاہنا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا، میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی جو بڑے لیڈر ہیں، راجہ غلام عباس صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے لیڈر ہیں، اور اچکزئی محمود اچکزئی زیرک لیڈر ہیں، بڑے یعنی تجربہ کار لیڈر ہیں. ان دونوں کے انتھوسیازم میں اگر ختم نہیں ہوا تو کمی ضرور ہے
کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ تبھی بیٹھیں گے اور تبھی ہمیں بیٹھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم وہاں طے کر کے آئے ہیں اس کے اوپر پھر پی ٹی آئی کھڑی رہے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. ویسے رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فون کال کے دوران انہوں نے پیشکش کی ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات کروا دیتے ہیں, محمود خان اچکزئی کی اور دیگر جو اپوزیشن رہنما ہیں, مگر انہوں نے کلیئرلی آگے سے رسپونڈ نہیں کیا کہ ہاں جی یہ ملاقات آپ ارینج کروا دیں. اس کی واحد وجہ وہی ہے, وہ چاہے بیان کریں یا نہ کریں, وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کے پاس مکمل مینڈیٹ نہیں ہوگا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے اس کے اوپر پھر عمل درآمد ہوگا. تو بخاری صاحب بانی سے تو ملاقاتیں بند ہیں, تو نہ بانی سے ملیں گے اور یہ اسی طرح سے ڈیڈ لاک چلتا رہے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری پارٹی کا ایک چیئرمین میں نے بنا دیا ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جوائنٹ اپوزیشن کا اختیار جو ہے اچکزئی اور راجہ غلام عباس کو دے دیا ہے, تو پھر اور ملاقات کاہے کے لیے چاہیے؟ کیا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ سیاسی فیصلے کر سکیں؟ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں, تو پھر ان کو یہ اختیار دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بخاری صاحب ویسے یہ ایک پازیٹیو سٹیپ نہیں ہو سکتا حکومت کی طرف سے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کا کنسسٹنٹ سٹانس ہے کہ آپ ہماری پہلے بانی سے ملاقات کروائیں پھر ہم بانی کی اسٹریٹجی کے اکارڈنگ آگے بڑھیں گے, تو پھر حکومت ایک ملاقات کروا دے کسی. اب تک کا ٹریک ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ جب وہ یہ بات مان لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سے بڑا مطالبہ آتا ہے. کیا ملاقاتیں ہوتی نہیں تھیں؟ کیا اڈیالہ کے بعد شو نہیں لگتے تھے؟ اگر انہوں نے اس وقت عقل کا مظاہرہ کیا ہوتا تو یہ ملاقاتیں کبھی بند ہو سکتی تھیں؟ ملاقاتیں انہوں نے بند کی ہیں, عدالتوں میں جا کے کروائی ہیں, اور انہوں نے خود کروائی ہیں. اگلے دن تو کسی نے کہا تھا, نام مجھے یاد نہیں رہا, جس نے کہا تھا کہ یہ ملاقات, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بہن نے بند کروایا, علیمہ خان نے نام لے کے کہا تھا اس نے, یاد ہے نا آپ کو؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت بج کرتی ہے تو پھر آپ اس کو گھٹنوں سے اس کا سر نہ لگائیں, تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ آپ چلیں گے تو کوئی سیاسی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو بات چیت سے طے نہیں ہو سکتا. اس طرف آپ آئیں گی کہ نہیں, یہ جو جیل کا رونا دھونا ہوا ہے. بالکل جی بخاری صاحب, وہ سہیل افریدی صاحب نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ اگر تبدیلیاں کرنی ہیں, آپ نے اصلاحات لے کے آنی ہے جیل میں, تو پہلے اڈیالہ جیل میں لے کر آئیں, بانی سے شروعات کریں, بانی کو حقوق دیں سب سے پہلے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے اس وقت کہ ہم بیٹھ کے کمپیئر کریں کہ کس کے پاس کیا کیا سہولتیں ہوا کرتی تھی اور ان کے پاس کیا کیا سہولتیں ہیں. جیل کی زندگی مریم نواز نے بالکل ٹھیک کہا ہے, وہی جانتا ہے جو گزار کے آیا ہوں. انہوں نے بھی بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں, وہ میں یہ کہتا ہوں تو وہ پی ٹی آئی والے میرے گلے پڑ جاتے ہیں. اور بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ صعوبتیں برداشت نہیں کر رہا. جیل اٹ سیلف از اے صعوبت, یہ ایک طرح کا ٹارچر ہے جو آدمی کو. لیکن آپ جب نعرے لگائیں گے آ کے اقتدار میں کہ میں کسی کو باہر نہیں چھوڑوں گا, میں جیلیں بھر دوں گا, یاد ہے نا آپ کو وہ بیان, میں اور ایف آئی اے کے چیف کو بلا کر مقدمے بناؤ, جعلی جھوٹے جیسے بھی, آئی وانٹ ٹو سی دیم آل بیہائنڈ دا بار. تو یہ مکافات عمل ہے, یہ مان لینا چاہیے. انہوں نے بھی جیلوں میں ڈالا تھا لوگوں کو, انہوں نے بھی باپ بیٹی کو ملنے نہیں دیا تھا, انہوں نے بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کر کے لے کے گئے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ سارا بخاری صاحب, مریم نواز صاحبہ نے جو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو سٹوری انہوں نے سنائی بڑی ہارٹ ٹچنگ سی ہے. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے شوگر کا اٹیک ہوا, میرے ہاتھ سے بوتل گر گئی, میں نے زمین سے اٹھا کے گڑ کھایا, اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ قید تنہائی کیا ہوتی ہے اور انسان کی ذہنی کیفیت کے اوپر کیا گزرتی ہے. اس سے بڑھ کے ایک اور بات ہے, ان کی والدہ بیمار تھیں. ہاں جی, پہلے تو اس بیماری کا جو مذاق اڑایا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ میں ریکال بھی کرنا نہیں چاہتا, شرم آتی ہے کہ کسی کی بیماری کا آپ اس طرح بڑا تمسخر اڑائیں. پھر اس کے بعد نواز شریف کی بیماری کا بھی جو تمسخر اڑایا گیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ بھاگ گیا, وہ چڑھ گیا, میں نے خود دیکھا, وہ تو بھاگ کے سیڑھیاں چڑھ گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ پھر اوپر جو بیٹھا ہے نا, وہ پھر آپ کا ایک ایک لفظ. تو بخاری صاحب, جتنا درد دل مجھے مریم نواز صاحبہ کے گفتگو میں لگ رہا ہے, اس سے کیا آپ یہ خاص کر سکتے ہیں کہ بانی کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ بانی کو ریلیف ملنا چاہیے, مل سکتا نہیں ہے. اگر نہیں دے رہے ہیں تو زیادتی ہے, لیکن جیل اور 5 اسٹار ہوٹل کے اندر فرق تو رہے گا. چاہے آپ اس کو جتنی بڑی مرضی پیراڈائز بنا دیں, جیل از اے جیل. بالکل. اور بخاری صاحب, پھر ان بیانات سے جس طرح کی تفصیلات ہمارے سامنے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر بانی کو قید تنہائی میں رکھنا سیاسی انتقام بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ اگر تو آپ اس کو پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بائی بک اگر نہیں جاتے, اگر ہم تھیوریٹیکلی نہیں دیکھتے, اگر آپ اس کو پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یقیناً یہ ایک ٹارچرس صورتحال ہے. ان کے لیڈر کو باہر ہونا چاہیے, ان کو لیڈ کرنا چاہیے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بانی کو سنجیدگی سے باہر لانے کی کوشش کریں, اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے. یہ نہ بنائیں کہ جیل سے باہر نہ آئے. ہاں جی, بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. اسی کے ساتھ پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے, ورلڈ بینک نے پاکستان کو NFC میں تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے, تو وہ کیا معاملہ ہے, اس پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक टू सलीम बुखारी शो। अच्छा बुखारी साहब, IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक जो है वो डिमांड्स कर रहा है कुछ बेसिक तब्दीलियों की, और वो कह रहे हैं कि NFC शेयर का जो आपका फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग तब्दीली होती है उसके अंदर आप बेसिक तब्दीलियां करें, और वो कह रहे हैं कि आबादी के बजाय आप जो अखराजाती ज़रूरियात हैं और मुमकिन आमदनी है इसकी बेसिस के ऊपर जो है आप सारे पैसे जो हैं वो डिवाइड किए जाएं। देखिए, इसके हवाले से दो बातें मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो है कि इस NFC को लेके हमारे यहाँ बड़ी वो जिसको कहते हैं ना रस्सा कशी जो है वो होती रही है, टग ऑफ वॉर जिसको कहते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में जो कुछ हुआ वो NFC के हवाले से जो था। एक तो ये कि ये पॉलिटिकल मामला है, इस पॉलिटिकल मामले को पॉलिटिकली ही तय किया जाए, बाहर की डिक्टेशन पर नहीं। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, देखिए चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, ये वो अदारे हैं जो अमेरिका की आंख के इशारे पे चलते हैं, और दूसरी दुनिया ख़ास तौर से जो थर्ड वर्ल्ड दुनिया है उसकी इकोनॉमीज़ को गवर्न करते हैं ताकि लगाम उनके हाथ में रहे। मेरी ज़ाती राय तो ये होगी एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी, विच आई हैव द राइट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन, कि खुदा के वास्ते इस शिकंजे में मत आइएगा, अपने फैसले खुद करने सीखें, इसी में कौमों की बका है। एक बात ठीक है। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि इनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। 2 मरतबा पाकिस्तान की तारीख में, एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो ने और दूसरी दफ़ा शौकत अजीज़ ने IMF को बुला के कहा ये पड़े हैं आपके पैसे, भाग जाएं लेके यहाँ से मुड़ के मत देखिएगा। ये 2 दफ़ा हुआ है, तारीख का हिस्सा है कि सारे कर्जे जो थे हमने वापस कर दिए और कहा यहाँ मत आइएगा। मगर उनका तो ये मैंडेट ही नहीं, उनका तो ये काम ही नहीं है। उनका तो काम ये है कि कर्जे पे कर्जा दो, फंसाओ और फिर इनकी इकोनॉमी जो है उसको कंट्रोल करो। मेरी तो इस्तदा है कि खुदा के वास्ते शटअप कॉल दीजिए इसको वर्ल्ड बैंक को, उसे कहिए जनाब ये हमारा सियासी मामला है, इससे हमारी जो इकाई और फेडरेशन इकाइयाँ और फेडरेशन जो जुड़ी हुई है ये उसका बहुत सेंसिटिव इशू है, इससे आप अपनी नाक बाहर रखें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। बुखारी साहब, अगर हम वर्ल्ड बैंक वाला फैक्टर निकाल भी दें तो क्या आपको बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपको ये लगता है कि वाकई इन पैसों की तकसीम जो है वो आबादी के ऊपर नहीं बल्कि ज़रूरियात के ऊपर होनी चाहिए, कि जहाँ पर जितनी डेवलपमेंट है, जितनी ज़रूरत है? देखिए, आपका एक आइन है जिसमें ये प्रोविजंस मौजूद हैं, आबादी के एतबार से एलोकेशंस होगी NFC में, ये मेरा और आपका फैसला या ख्वाहिश नहीं है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसमें अगर ज़रूरत है, अगर ये दुरुस्त बात है कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, हमें करनी चाहिए ना। मैं बाहर से हुक्म क्यों दिया जाता है, ये है मेरा मसला। बुखारी साहब, आपको लगता है कि करनी चाहिए? देखिए, इस वक्त ये अगर पीपल्स पार्टी के साथ बाकी दीगर जमातों ने दिया होता तो हुकूमत मजबूर हो जाती है फैसला मानने पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस फैसले के ऊपर रेजिस्ट किया। उनका ये नहीं होगा, और कोई बात कर लें, हम यहाँ रियायत दे देंगे, हम यहाँ रियायत दे देंगे, ये नहीं करने देंगे। यहाँ पे सामने हुआ ना, बिल्कुल ठीक है, हमने रिपोर्ट भी किया उसको। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात फिर वही है कि हमें अगर खुद से इदराक नहीं है कि कहाँ पैसा ज़ाया जा रहा है, कोई ये रॉकेट साइंस है कि हमारा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जितने पैसे लगते हैं वो समझे आपने मिट्टी के घड़े में डाल दिए हैं या राख में डाल दिए, वो गए। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, मौसर बल्दियाती निज़ाम के बगैर क्या आपको लगता है कि NFC किसी भी तरह से इफेक्टिव है, या इसका रिलीफ जो है नॉट ओनली NFC, बल्दियाती निज़ाम के बगैर कोई हुकूमत नहीं है। जब ग्रास रूट लेवल पर आपके फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे तो आप आर एज बैड एज डिक्टेटर्स। माइंड माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग। इनमें से कोई नहीं चाहता, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा वरना बड़े बड़े बेनकाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम अपने गले में फंदा डाल के और वो पकड़ा दें नाज़म को किसी एक यूनियन के, क्योंकि फंड्स फिर इनकी जेबों में नहीं जाएंगे, फंड्स फिर डायरेक्ट एलोकेट होंगे टू द यूनियन काउंसिल्स। बिल्कुल ठीक है। बुखारी ये कौन चाहता है हो जी, ना ये नून लीग चाहती है, ना पीपल्स पार्टी चाहती है, कोई भी नहीं चाहता ये। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, हुकूमत ने बड़े दावे किए थे कि जब गवर्नमेंट में आएंगे तो सर्कुलर डेट जो है वो पावर सेक्टर का कम कर देंगे, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, 18 अरब से बढ़कर 240 अरब तक चला गया है। इसकी भी हकीकतें अगर खुलने लगेंगी या मैं खोलने बैठूंगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। 2 बातें बुनियादी तौर पर अर्ज कर देता हूँ। एक तो ये कि ये जितने भी IPPs हैं जिनके गर्दिशी कर्जे हैं उनमें से मेजॉरिटी हुकूमत की अपनी है और बाकी जो है वो 3 घरानों की हैं। अब बताएं मैं किसका मातम करूं? बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, क्लाइमेट लेवी पेट्रोल के ऊपर भी जो है वो दुगनी कर दी गई है, तो हर तरीके से आवाम को निचोड़ने का कोई मौका हम जाने नहीं देंगे। चाहे आप हमें गाली दें, चाहे आप हमारे खिलाफ एहतजाज करें, हमने माल कमाना है,
ہم نے حکومت چلانے کے لیے پیسے آپ ہی سے لینے ہیں, آپ کا خون بھی نچوڑیں گے, آپ کی ایسی تقسیم بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. اسی کے ساتھ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل آن منڈے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.